بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور کی امت کی صفات بتائیں۔ حضرت کعب نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات میں ان کی یہ صفات پاتا ہوں کہ احمد اور ان کی امت اللہ تعالیٰ کی خوب تعریف کرنے والے ہیں، اچھے برے ہر حال میں الحمدللہ کہیں گے، اور چڑھائی پر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہیں گے، اور نیچے اترتے ہوئے سبحان اللہ کہیں گے۔ ان کی اذان کی آوازیں آسمانی فضا میں گونجیں گی۔ وہ اپنی نماز میں ایسی دھیمی آواز سے اپنے رب سے ہم کلام ہوں گے جیسے چٹان پر شہد کی مکھی کی بنبناہٹ ہوتی ہے، اور ان کی نماز کی صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح ہوں گی، اور ان کے میدان جنگ کی صفیں نماز کی صفوں کی طرح ہوں گی۔ اور جب وہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے چلیں گے تو مضبوط نیزے لے کر چلیں گے، اور فرشتے ان کے آگے اور پیچھے ہوں گے۔ اور جب وہ اللہ کے راستے میں صف بنا کر کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر ایسے سایہ کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا جیسا کہ گدھ اپنے گھونسلے پر سایہ کرتی ہیں، اور میدان جنگ میں یہ لوگ کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ وہ اپنی نمازوں کے اوقات کے لیے سورج کا خیال رکھیں گے، اور پانچوں نمازیں اپنے وقت پر پڑھیں گے، اگرچہ کوڑے کرکٹ والی جگہ پر ہوں گے۔ میان کمر پر لنگی باندھیں گے، اور وضو میں اپنے اعضاء کو دھوئیں گے۔ حضرت وہب بن منبہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور میں یہ وحی فرمائی کہ اے داؤد، تمہارے بعد بہت جلد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد اور محمد ہوگا۔ وہ سچے اور سردار ہوں گے، میں ان سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا، اور نہ ہی وہ کبھی مجھے ناراض کریں گے، اور میں نے ان کے تمام اگلے پچھلے گناہ کرنے سے پہلے ہی معاف کر دیے ہیں، اور آپ کی امت میری رحمت سے نوازی ہوئی ہے۔ میں نے ان کو وہ نوافل عطا کیے ہیں جو انبیاء کو عطا کیے تھے، اور ان پر وہ چیزیں فرض کی ہیں جو انبیاء اور رسولوں پر فرض کی تھیں، حتیٰ کہ وہ قیامت کے دن میرے پاس اس حال میں آئیں گے کہ ان کا نور انبیاء کے نور جیسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرما دیا کہ اے داؤد، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کی امت کو تمام امتوں پر فضیلت دی ہے۔ آج ہم مسلمان سوچیں، فکر کریں اور اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو امت محمدیہ کی صفات بیان فرمائی ہیں، کیا وہ ہمارے اندر ہیں یا نہیں؟ اگر ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر نہیں ہیں تو لمحہ فکریہ ہے، فکر کریں کہ یہ صفات کسی طرح ہمارے اندر اور پوری امت کے اندر آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آسانی کے ساتھ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ، والسلام۔